بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین، کتاب الحوالہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم کتاب الحوالہ سے متعلق چند مفید باتیں اور مباحث کا اجمالی تعارف اور اس کے ساتھ شرط اور تعریف کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حوالہ کا حکم پڑھیں گے اور حوالہ کی اقسام پڑھیں گے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَمَّتْ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنَ الدَّيْنِ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يَرْجَعْ عَلَيْهِ الْمُحْتَالُ أي لم يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا توي حقه بموت المحتال عليه مفلسا أو حلفه منكرا حوالة ولا بينة عليها، وقال أو بأن فلسه القاضي، فإن تفليس القاضي معتبر عندهما وعند الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا، إذ لا وقوف لأحد على ذلك إلا بالشهادة، فالشهادة على أن لا مال له شهادة على نفي، وتصح بدراهم الوديعة ويبرأ بهلاكها، أي يبرأ المودع وهو المحتال عليه عن الحوالة بهلاك الوديعة في يده، وبالمغصوبة ولم يبرأ بهلاكها، أي لم يبرأ الغاصب بهلاك الدراهم المغصوبة لأن القيمة تخلفها، وبالدين أي بدين المحيل على المحتال عليه، فلا يطالب المحيل المحتال عليه لأنه تعلق به حق المحتال، مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته، وإنما قال هذا لدفع توهم أن المحتال لما كان أسوة لغرماء المحيل بعد موته يكون حق المحيل متعلقا بذلك الدين، فينبغي أن يكون للمحيل حق الطلب من المحتال عليه، فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حق المحتال بذلك الدين لكنها أدنى مرتبة من الرهن حتى لا يكون المحتال أحق به بعد موت المحيل۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ حوالہ کا حکم کیا ہے۔ تو حوالہ کا حکم یہ ہے کہ جب ایجاب اور قبول اور دیگر تمام شرائط کے ساتھ حوالہ مکمل ہو جائے تو پھر قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے والے سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی محیل سے پھر مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محتال لہو کو محتال علیہ سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ چند صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر محیل سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ 2 صورتیں ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک 3 صورتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی صورت جس کے اندر محیل سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ محتال علیہ مفلس ہونے کی حالت میں مر جائے، یعنی ایسی حالت میں مرا ہے کہ اس کی وراثت میں اس قدر مال نہیں ہے جس سے محتال لہو کو ادائیگی کی جا سکے، تو یہاں پر محتال لہو کا حق ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے محیل سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ محتال علیہ حوالہ کا ہی انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور اس پر وہ قسم بھی اٹھا رہا ہے، اور محیل کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، گواہی بھی نہیں ہے جس سے اپنے مدعا کو وہ ثابت کر سکے۔ تو جب اس کے پاس بینہ نہیں جس سے دعویٰ ثابت ہو سکے تو لامحالہ محتال علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی محیل سے مطالبہ کیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک یہاں پر ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی وہ محتال علیہ کو مفلس قرار دے کہ اس سے مطالبہ نہ کیا جائے، یہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک یہ تیسری صورت بھی معتبر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس تیسری صورت کے قائل نہیں ہیں۔ اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک قاضی اگر کسی کو مفلس قرار دیتا ہے تو قاضی کا یہ فیصلہ معتبر ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ وہ گواہی کی بنیاد پر یہاں ہوگا، اور گواہی اس بات پر دی جائے گی کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ گواہی کی جو بنیادی چیز ہے، بنیادی اصول ہے، اس کے مخالف ہے، اس لیے کہ اس گواہی کے ذریعے ہمیشہ خلاف ظاہر چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ خلاف ظاہر ثابت کرنے کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔
مثلا آپ کی کتاب عمر کے پاس ہے، آپ نے دعویٰ کیا کہ عمر کے پاس جو کتاب ہے وہ میری ہے، مجھے اس سے یہ کتاب دلوائی جائے۔ ظاہری معاملے کو دیکھا جائے تو عمر کا قبضہ ہے تو اسی کی چیز ہوگی، لیکن آپ خلاف ظاہر ایک چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو بینہ کے ذریعے اس خلاف ظاہر چیز کو، اس خلاف ظاہر دعویٰ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو بینہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ چیز کا اثبات ہے، نہ کہ چیز کی نفی ہے۔ یہاں پر نفی پائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو مال نہیں ہے یہ نفی ہے، نفی پر گواہی نہیں ہو سکتی، گواہی نہیں ہے تو قاضی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ قاضی یہاں مفلس ہونے کا جو فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَمَّتْ، اور جب مکمل ہو جائے، یعنی حوالہ جب مکمل ہو جائے ایجاب قبول اور دیگر شرائط کے ساتھ، بری المحیل، محیل بری ہو جائے گا من الدین، قرض سے، یعنی جو پہلا مقروض ہے جس نے قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کیا وہ بری ہو جائے گا، بالقبول ای بقبول المحتال لہو، محتال لہو کے قبول کرنے کے ساتھ، یعنی جو قرض خواہ ہے اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ میں اپنا قرض فلاں سے حاصل کروں گا، اس سے مطالبہ کروں گا، تو اب محیل سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ ولم یرجع علیہ المحتال، اور محتال محیل سے پھر مطالبہ نہیں کرے گا، اس سے وصول نہیں کرے گا۔ ای لم یرجع المحتال بدینہ علی المحیل، مطلب یہ ہے کہ محتال وہ اپنے قرض کا محیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ آگے استثنائی صورتیں ہیں، الا اذا تبی حقہ بموت المحتال علیہ مفلسا، پہلی استثنائی صورت یہ ہے کہ محیل سے اس وقت مطالبہ کیا جا سکتا ہے جب محتال علیہ مفلسی کی حالت میں مر جائے، یعنی اس حالت میں مر جائے کہ اس کی وراثت میں اتنا مال نہیں ہے جس سے قرض ادا کیا جا سکے، تو یہاں چونکہ محتال لہو کا حق ضائع ہو رہا ہے تو یہاں محیل سے مطالبے کا حق دیا جائے گا۔ او حلفہ منکرا حوالتا ولا بجنۃ علیہا، یہ دوسری صورت ہے استثنائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ یا پھر محتال علیہ انکار کرتا ہے حوالے کا قسم کے ساتھ، ولا بینۃ علیہا، اس حال میں کہ بینہ بھی موجود نہیں ہے حوالہ پر، یعنی گواہیاں بھی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس نے حوالہ قبول کیا تھا، اور اس نے قسم بھی اٹھا لی کہ میں نے حوالہ نہیں لیا تھا۔ ان دو صورتوں کے اندر امام صاحب کے نزدیک محیل سے مطالبہ کیا جائے گا۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں، او بان فلسہ القاضی، تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی اس کو مفلس قرار دے، فقیر قرار دے، تو جب قاضی نے فقیر قرار دے دیا تو پھر بھی محیل سے مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ قاضی نے جب فقیر قرار دیا تو اب محتال علیہ سے تو مطالبہ نہیں ہو سکتا، تو اگر محیل سے بھی مطالبہ نہیں ہو پائے گا تو محتال لہو کا حق ضائع ہو جائے گا۔ آگے اختلاف کی وجہ دیکھیے، فإن تفلیس القاضی معتبر عندهما وعند الشافعی رحمہ اللہ، اس لیے کہ قاضی کا مفلس قرار دینا یہ صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے، وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف جس مسئلے کی نسبت کی جا رہی ہے وہ تفلیس القاضی ہے، کہ قاضی اس کو مفلس قرار دے، اس کا اعتبار امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، امام شافعی رحمہ اللہ کی نسبت وہ استثنائی صورتوں کی طرف کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک بھی 3 صورتیں، ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو جب ایک مرتبہ محیل نے محتال علیہ کی طرف اپنے قرض کو منتقل کر دیا، اب کسی بھی صورت میں محتال محیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کتاب الام کی ایک عبارت دیکھیے، وَإِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْحَقِّ فَأَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ وَلَا شَيْءَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَوَالَةَ تَحَوُّلُ حَقٍّ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ وما تحول لم يعد، والحوالة مخالفة للحمالة، ما تحول عنه لم يعد إلا بتجديد عودته عليه، ونأخذ المحتال عليه دون المحيل بكل حال۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ محیل نے محتال علیہ کی طرف قرض کو منتقل کر دیا تو اب کسی بھی صورت میں محتال کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محیل سے مطالبہ کرے۔ ہاں اگر نیا عقد ہو جاتا ہے، دوبارہ انتقال قرض ہو جاتا ہے، حوالہ کا معاملہ کیا جاتا ہے اور
جو پہلا محیل ہے وہ محتال علیہ بن جاتا ہے، تو ان صورتوں میں یا جیسی دیگر صورتوں میں تو اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالہ کی بنیاد پر اب اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عبارت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ پورے مسئلے میں صاحبین کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تفلیس قاضی کے مسئلے کے اندر امام صاحب اور امام شافعی رحمہ اللہ یکساں موقف رکھتے ہیں، اور جو استثنائی صورتیں ہیں اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا تو جو مسلک ہے وہ بالکل مخالف ہے کہ وہ کسی قسم کا استثناء نہیں دیتے۔ آگے چلیے، وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تفلیس القاضی معتبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل اذ لا وقوف لاحد علی ذلك الا بالشہادہ، دلیل یہ ہے کہ افلاس کا، کسی کو مفلس قرار دینے کا علم وہ گواہی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ فالشہادۃ علی ان لا مال له شہادۃ علی النفی، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ تو نفی کی گواہی ہے، کسی چیز کے انکار کرنے کی گواہی ہے۔ اور اصول کے اندر یہ بات موجود ہے کہ گواہی ہمیشہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، بلکہ خلاف ظاہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حوالہ کی دو قسمیں ہیں، حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ۔ حوالہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے جس چیز کو محتال بھی بنایا جا رہا ہے وہ مطلق ہو، کسی معاملے کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے جو آپ کا قرض دینا ہے آپ جا کر فلاں سے وصول کر لیجئے، یا میرے بھائی سے لے لیجئے، یا کسی اور کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جس کی طرف بھیج رہا ہے مطلقاً کہہ رہا ہے اس سے لے لیجئے، اور مقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو محتال بھی بنایا جا رہا ہے اس کو کسی صفت کے ساتھ، کسی قید کے ساتھ مخصوص کر دینا۔ مثلا امانت ہے، مغصوبہ چیز ہے، قرض ہے، صورت اس کی یوں قائم ہوگی، آپ قرض خواہ سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس میری امانت رکھی ہے، آپ وہ امانت اپنے قرض کے بدلے وصول کر لو۔ اب یہاں محتال بھی کو آپ نے امانت کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ ایسے ہی آپ کی چیز کسی نے غصب کی ہوئی ہے، مثلا آپ کے 10,000 روپے کسی نے غصب کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے 10,000 روپے قرض بھی لینا ہے، قرض خواہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے 10,000 غصب کیے ہوئے ہیں، آپ اس سے وصول کر لیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اب یہ اس سے جا کے وصول کرے گا، تو یہاں محتال بھی جو 10,000 ہیں اس کو آپ نے غصب شدہ چیز کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ایسے ہی قرض ہے کہ آپ نے کسی سے 10,000 لیے اور آپ سے کسی اور نے 10,000 لیے ہوئے ہیں، اب جب قرض خواہ آپ کے پاس آتا ہے کہ میرا قرض ادا کیجئے، آپ اس کو اس شخص کی طرف بھیج دیتے ہیں جس کے پاس آپ کا قرض موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے 10,000 روپے اس نے دینے ہیں، آپ میرے قرض کو اس سے وصول کر لیجئے، اور وہ آپ کا جو میرے اوپر قرض ہے اس کا بدل بن جائے گا۔ تو یہ مقید ہے۔ تو مطلق اور مقید یہ دو قسمیں ہیں حوالہ کی، ان کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ صاحب کتاب نے پہلے حوالہ مقیدہ کو بیان کیا ہے، اور حوالہ مقیدہ کی بھی دو صورتیں ہیں، حوالہ مقیدہ بالعین، حوالہ مقیدہ بالدین۔ عبارت پڑھ کے حوالہ مطلقہ مقیدہ بالدین بالعین ان تمام تفصیلات کو جانتے ہیں۔ وتصح بدراہم الودیعہ، اور حوالہ درست ہے ودیعت یعنی امانت کے طور پر رکھوائے گئے دراہم کے ساتھ۔ ویبرأ بہلاکہا، اور اگر وہ امانت میں رکھوائے گئے دراہم ہلاک ہو جاتے ہیں تو مودع جس کے پاس وہ امانت رکھوائی گئی تھی وہ حوالہ سے بری ہو جائے گا، اور یہ حوالہ باطل ہو جائے گا، محیل سے دوبارہ مطالبہ کیا جائے گا۔ یبرأ المودع، مودع بری ہو جائے گا، وہو المحتال علیہ، وہ اس صورت کے اندر محتال علیہ بن رہا ہے، عن الحوالۃ، حوالہ سے، بہلاک الودیعۃ فی یدہ، جب اس کے قبضہ میں امانت ہلاک ہو جائے، یعنی اس کی تعدی کے بغیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت غیر مضمون چیز ہے، اور غیر مضمون چیز جب بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ تو جب محتال علیہ پر اس کی ادائیگی محیل کو لازم نہیں ہے تو محتال لہو کیسے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وبالمغصوبہ، اور اگر مغصوبہ چیز کے ساتھ حوالہ کیا گیا تھا یعنی اس کو محتال بھی بنایا گیا تھا تو یہ بھی درست ہے۔ ولم یبرأ بہلاکہا، لیکن اگر مغصوبہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو غاصب وہ حوالہ سے بری نہیں ہوگا، حوالہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ غاصب سے پھر بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ اے لم یبرأ الغاصب بہلاک الدراہم المغصوبۃ، مطلب یہ ہے کہ غاصب وہ مغصوبہ دراہم کے ہلاک ہونے سے بری نہیں ہوگا، لأن القیمۃ تخلفھا، کیونکہ قیمت یہاں اس کا نائب بن جائے گی۔ تو امانت اور مغصوبہ چیز ان دونوں کے ساتھ اگر حوالہ کو مقید کیا جاتا ہے تو یہ درست ہے،
لیکن محتال لہو کے وصول کرنے سے قبل اگر امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہو جاتی ہے تو حوالہ باطل ہو جائے گا، دوبارہ محیل سے مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر مغصوبہ چیز محتال لہو کے قبضہ سے پہلے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر حوالہ باطل نہیں ہوگا، غاصب سے ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ حوالہ کو مقید کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت قبضہ سے قبل تبدیل نہیں ہوگی، یعنی حوالہ سے پہلے حوالہ کے بعد اس کی حیثیت یکساں ہے جب تک قبضہ نہ ہو جائے۔ تو جو چیز غیر مضمون ہے وہ حوالہ کے بعد بھی وصولی سے قبل غیر مضمون ہی رہے گی، اور جو چیز مضمون ہے تو وہ حوالہ کے بعد بھی مضمون ہی رہے گی۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز نائب چھوڑ کر ہلاک ہوتی ہے وہ حکماً باقی رہتی ہے، تو جو چیز حکماً باقی رہتی ہے اس کے باقی رہنے سے حوالہ باطل نہیں ہوگا، حوالہ قائم ہوگا اور غاصب سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جو چیز نائب چھوڑ کر ہلاک نہیں ہوتی بلکہ بالکل ہی اس کا وجود معدوم ہو جاتا ہے حکماً بھی اور حساً بھی، تو اس صورت کے اندر حوالہ باطل ہو جائے گا اور محیل سے ہی مطالبہ دوبارہ کیا جائے گا۔ یہ دو صورتیں تھیں جن کے اندر حوالہ کو عین کے ساتھ مقید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حوالہ کو دین کے ساتھ مقید کیا گیا، وَبِالدَّيْنِ وَتَصِحُ بِالدَّيْنِ، قرض کے ساتھ اگر حوالہ کو مقید کیا جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، ای بدین المحیل علی المحتال علیہ، مطلب یہ ہے کہ محیل کے قرض کے ساتھ اس کو مقید کر دینا جو محتال علیہ پر لازم ہے۔ صورت مسئلہ یوں قائم ہوگی کہ زید نے آپ کے 10,000 درہم دینے ہیں اور عامر نے زید کے 10,000 درہم دینے ہیں۔ آپ نے جب زید سے مطالبہ کیا 10,000 کا تو اس نے کہا کہ عامر کے اوپر میرے 10,000 قرض ہیں، آپ اس سے وصول کر لیجئے، تو یہاں زید جو کہ محیل ہے اس کا قرض ہے عامر پر جو کہ محتال علیہ ہے، تو محتال علیہ پر جو قرض ہے اس کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے۔ آگے ان تینوں کے حکم دیکھیے، ودیعت، مغصوبہ چیز اور دین، ان تینوں کا حکم کیا ہے؟ فَلَا يُطَالِبُ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحْتَالِ، جب محیل نے اپنی ودیعت کو، مغصوبہ چیز کو یا قرض کو جو محتال علیہ کے پاس تھا یا اس کے ذمہ لازم تھا اس کی طرف منتقل کر دیا، تو اب محیل اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اپنی امانت واپس نہیں لے سکتا، مغصوبہ چیز اس سے واپس نہیں لے سکتا، اپنے قرض کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحْتَالِ، اس لیے کہ جب اس نے حوالہ کا عمل کیا تو جس چیز کے ساتھ اس نے حوالہ کو مقید کیا تھا اس کے ساتھ محتال کا حق بھی لازم ہو گیا ہے، تو جب محتال بھی کے ساتھ محتال کا حق لازم ہو گیا تو محیل محتال علیہ سے اس کو وصول نہیں کر سکتا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مع ان المحتال اسوۃ لغرماء المحیل بعد موتہ، باوجود اس کے کہ محتال وہ برابر ہوگا محیل کے مرنے کے بعد اس کے تمام قرض خواہوں کے ساتھ۔ اسوہ کہتے ہیں برابر کو، اور غرماء غریم کی جمع ہے، قرض خواہوں کو کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اس عبارت کو متن کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے ایک وہم کو دور کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ زندگی کے اندر محیل محتال علیہ سے محتال بھی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جب اس کو مقید کر دیا چاہے امانت سے، مغصوبہ چیز سے یا اپنے قرض کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر محتال کے قبضہ سے قبل محیل مر جاتا ہے تو اب محتال بھی وہ صرف محتال کا ہی حق ہوگا، بلکہ محتال اور دیگر جو اس میت کے قرض خواہ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں برابر شریک ہوں گے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زندگی کے اندر تو محتال کا حق ثابت ہے، محیل بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مرنے کے بعد محیل کے قبضہ میں دوبارہ اس کو شمار کیا جائے گا، محیل کی وراثت میں اس کو داخل کیا جائے گا اور تمام قرض خواہوں کے درمیان اس کو برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی صورت یوں قائم ہوگی کہ زید کے 1,000 روپے عمر کے پاس بطور امانت رکھوائے ہوئے ہیں، اور زید نے 4 آدمیوں کے 1,000 روپے مثلا دینے ہیں، 4,000 اس پہ قرض ہے، 4 آدمیوں کو اس نے دینا ہے۔ ان میں سے ایک قرض خواہ کو کہتا ہے کہ میری امانت 1,000 روپے وہ علی کے پاس موجود ہے، آپ اس سے وصول کر لو۔ اب یہ 1,000 روپے جو اس نے بطور امانت رکھوایا تھا یہ محتال بھی بن گیا ہے۔ جب اس نے اس امانت کو محتال بھی بنا دیا تو اب محیل محتال علیہ سے اس کا مطالبہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر محتال کے قبضے سے پہلے محیل مر جاتا ہے اور اس کی وراثت کے اندر اس محتال بھی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے قرضے ادا کیے جائیں،
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ محتال بھی کے ساتھ محتال کا حق لازم ہے اس لیے اس کو مقدم رکھیں گے اور اسی کو دے دیں گے، بلکہ اسے 1000 روپے کو وراثت شمار کیا جائے گا، ان چاروں افراد کے اندر 250 روپیہ اس کو تقسیم کیا جائے گا، سب برابر کے شریک ہو گئے۔ مزید اس کی تفصیل آگے عبارت میں سمجھ لیتے ہیں۔ انما قال هذا، مصنف رحم اللہ نے جو یہ بات کہی ہے، مع ان المحتال اسوۃ لغرماء المحیل بعد موته، فرماتے ہیں انما قال هذا، یہ عبارت اس لیے فرمائی لدفع توہم، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، ان المحتال کہ محتال لما كان اسوۃ لغرماء المحیل بعد موته يكون حق المحیل متعلقا بذلك الدین، کہ جب محتال وہ محیل کے مرنے کے بعد تمام قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا، محتال بھی کے اندر، یعنی محتال بھی کے اندر اس کا حصہ برابر ہوگا، یکون حق المحیل متعلقا بذلك الدین، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ محیل کا اس قرض کے ساتھ حق متعلق ہے، حق موجود ہے، فینبغی ان یکون للمحیل حق الطلب من المحتال علیہ، تو محیل کو محتال علیہ سے مطالبے کا حق اس کی زندگی میں بھی دینا چاہیے، یعنی جیسے مرنے کے بعد محتال بھی محیل کی ملک میں واپس آ جاتا ہے، ایسے ہی اس کی زندگی کے اندر بھی اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ عبارت لائی گئی ہے۔ فالحاصل، خلاصہ یہ ہے کہ ان الحوالۃ بالدین، کہ جب حوالہ کو قرض کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ مُوجِبَةً لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُحْتَالِ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، اگرچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ محتال کا اس قرض کے ساتھ حق متعلق کر دیا جائے، حق ثابت کر دیا جائے، لَكِنَّهَا أَدْنَى مَرْتَبَةً مِنَ الرَّهْنِ، لیکن ہم اس لیے اس کو ثابت نہیں کر رہے کہ یہ رہن سے ادنا مرتبے پر ہے، رحم سے کم درجے پر ہے۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ اگر زید نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھوائی ہے اور زید نے جس چیز کے بدلے وہ رہن رکھوایا تھا اس کی ادائیگی سے قبل مر جاتا ہے تو یہ مرہونہ چیز آپ کو ہی ملے گی، یہ بطور وراثت بعد میں قرض خواہوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں رہن میں تو یوں ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ حوالہ رہن سے کم درجے کی چیز ہے، ادنا درجے کی چیز ہے، اس لیے رہن والی جو صورت ہے وہ یہاں قائم نہیں کریں گے، بلکہ محتال بھی کو سب قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کریں گے۔ رہن سے کم درجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حوالہ میں محتال لہو کا نہ قبضہ ہوتا ہے نہ اس کو مالک بنایا جاتا ہے، بلکہ حق طلب کو منتقل کیا جاتا ہے کہ تم فلاں سے وصول کر لینا، تمہیں یہ حق دیا جاتا ہے کہ تم اس سے وصول کر لینا، تو اس کو نہ مالک بنایا جاتا ہے نہ قبضہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ رہن کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ رہن جس کے پاس رکھوایا جاتا ہے اس کا حصی قبضہ بھی ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر تمہارا قرض نہ ادا کیا جائے تو تم اس رہن کو روکے رکھنا، اپنے قبضے میں رکھنا۔ تو اس مثال سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ رہن ایک مضبوط اور قوی چیز ہے، اس کے اندر قبضہ بھی پایا جاتا ہے اور حبس بھی یعنی روکنا بھی چیز کو پایا جاتا ہے، جبکہ حوالہ کے اندر صرف حق طلب کو منتقل کیا جاتا ہے، نہ حصی طور پر قبضہ دیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح کی چیز جس سے اس کا حق ثابت ہو سکے۔ تو جب دونوں کے درمیان فرق ہے تو دونوں کے حکم کے اندر بھی فرق رکھا جائے گا۔ رہن کے معاملے کے اندر جس کے پاس رہن رکھوایا گیا اسی کو وہ چیز دی جائے گی، جبکہ حوالہ کے اندر تمام قرض خواہوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ حتی لا يكون المحتال وحق به بعد موت المحیل، تو جب حوالہ رہن سے ادنا چیز ہے تو محیل کے مرنے کے بعد محتال کا حق اس کے ساتھ ثابت بھی نہیں کریں گے۔ دوسری جو قسم ہے حوالہ مطلقہ کی وہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔